خودکشی کرنا حرام ہے. آتما ہتیا، سوسائڈ، یہ حرام ہے اسلام میں. بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی کرنے والا سیدھے دوزخ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. چاہے وہ اپنے آپ کو آگ لگا کر کے، چاہے وہ زہر کھا پی کر کے، یا پھر کہیں لٹک کر پھانسی لگا کر کے، کسی بھی انداز سے اپنے آپ کو کسی نے ہلاک کیا تو وہ خودکشی ہے. خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا. لیکن میرے عزیزوں، خودکشی کرنے کا ایک ہی مفہوم ہمارے دماغ میں گھومتا ہے. سوسائڈ کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اوپر سے چھلانگ لگا لینا، پنکھے پر لٹک جانا، یہی سوسائڈ ہے. سوسائڈ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں دھیرے دھیرے. نشے کی چیزیں استعمال کرنے والے وہ سوسائڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. اگر کسی نشے میں کسی کا انتقال ہوا تو اس کو نیچرل ڈیتھ نہیں کہا جائے گا، طبعی موت نہیں ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نشہ کے ذریعے سے. کسی دوا کو اتنی زیادہ پی لیا کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو کیا نیچرل ڈیتھ کہا جائے گا؟ اس کو طبعی موت کہا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس نے خودکشی کیا ہے. حالانکہ دوا پیا تھا، لیکن دوا اگر زیادہ مقدار میں پی لی گئی اور وہ اس کے موت کا سبب بن گئی تو اسے خودکشی کرنے کا گناہ ہوگا اور وہ سیدھے دوزخ میں جائے گا. اسی طرح وہ لوگ جو برسوں تک کسی نشے کے عادی رہے اور دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے اپنے جسم کو ڈیمیج کیا، جس دن ان کی موت ہوئی، ان کی موت بھی طبعی موت نہیں مانی جائے گی، خودکشی کرنے والوں میں ان کا بھی نام آئے گا. کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو برباد کیا. کیا اللہ رب العزت نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ تم فلاں نشہ کرو؟ چاہے وہ کسی بھی طرح کے نشہ کرنے والے ہوں، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، گٹکے یا شراب یا پھر دوسرے ڈرگز، سب کی کیفیت الگ ہے. میں سب کو جوڑ کر کے ایک ہی ساتھ کہہ دیا. یہ اور بات ہے کہ کچھ اس میں حرام ہے اور کچھ مباح ہے. لیکن جو باڈی کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، اگر کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری باڈی ڈیمیج ہو گئی تو پھر وہ خودکشی کرنے کے جرم میں ہمیں بھی شمار کیا جائے گا. ہاں، کچھ چیزیں ہیں جیسے بزرگوں نے بھی استعمال کیے، پان، تمباکو وغیرہ، اگر وہ اتنی مقدار میں نہیں کہ جس سے اس کا جسم تباہ و برباد ہو جائے گا تو اس کو مباح قرار دیا گیا ہے. لیکن میرے عزیزو، اسی طرح سے کچھ لوگوں نے حرام غذاؤں سے اپنے آپ کو برباد کیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں حرام لقمے کھائے اس کے لیے قیامت کے دن سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس کا پیٹ آگ سے بھر دیا جائے، آگ سے بھر دیا جائے. کچھ لوگوں کے متعلق قیامت کے دن یہ فرمایا گیا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہو چکے ہوں گے کہ وہ اپنے پیٹ کا بوجھ اٹھا نہیں پا رہے ہوں گے اور ان کا پیٹ زمین تک لٹک رہا ہوگا اور اس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، وہ چیخ رہے ہوں گے. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ دنیا میں حرام کھاتے تھے، حرام رزق اپنے جسم